انایا ہمارے چاچا کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ اس کے بابا چاچا جی کی دکان پر نوکر تھے۔ چاچا جی اس گھرانے کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک دن انایا کے بابا کی سینے میں درد ہوا اور وہ دکان پر ہی اوپر والے کو پیارے ہو گئے۔ اس حادثے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ انایا کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی جب وہ پتا کے سائے سے ونچت ہو گیا۔ اب اس کا ایک ودھوا ماں کے سوا کوئی نہ رہا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، اس لیے چاچا نے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں شفٹ کر دیا۔ یہ مکان بھی چاچا کا ہی تھا، لیکن ادھورا بنا ہوا تھا۔ کئی برسوں سے خالی پڑا تھا۔ نزدیک میں رہنے کی جگہ مل جانے کے بعد انایا کی ماں بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرنے آنے لگی۔ انایا کی ماں کو ہم وسودھا چاچی کہتے تھے۔ وہ بہت شریف اور خاموش طبیعت کی عورت تھی۔ آگیاکاری ایسی جو بھی کام بتاتے کبھی انکار نہ کرتی، اس لیے وہ ہم سب کی زیادہ پسندیدہ ہو گئی تھی۔ انایا ایک خوبصورت اور نازک لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے بابا کی مرتیو کے بعد جب وہ چھٹی کلاس میں تھی تو اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انایا کو اس بات کا سخت ملال تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی، کاش کوئی مجھے پھر سے اسکول میں داخل کرا دے تو اس کا یہ احسان نہ بھولوں گی۔ ایک دن میں نے چاچی سے سفارش کی۔ انہوں نے چاچا جی سے کہہ کر انایا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ میرے چاچا جی کی بیٹی نینا کے ساتھ جاتی اور چھٹی کے بعد کام کرنے پہنچتی۔ چاچی اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتی تھی۔ وہ پڑھائی کا پورا خرچہ برداشت کرتی۔ اس کے علاوہ اس کی ماں بھی پیسوں سے مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس کارن وسودھا ہمارے خاندان کی احسان مند تھی، کیونکہ کبھی ہم لوگوں نے انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ایک غریب اور بے سہارا ہے، بلکہ چاچا چاچی نے تو ان کو اپنے گھر کے سدسیہ جیسا جانا۔ میرے چاچا وسودھا کو بھی بہن کا درجہ دیتے تھے۔ جو وہ اپنی بہن کے لیے لاتے تہواروں پر وہی چاچی وسودھا کے لیے بھی لاتے تھے۔ ان کی ویسی ہی عزت کرتے جیسے اپنی سگی بہنوں کی کرتے تھے۔ انایا کو بھی اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ میری چاچی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کی اپنی لڑکیاں گھریلو کام کاج کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ شروع میں میرے چاچا کے بیٹے ورون نے انایا کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، لیکن جب انایا نے میٹرک کے بعد خوب رنگ روپ نکال لیا تو ورون کی نظر اس پر پڑنے لگی۔ ہماری چاچی نے کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے یہ دھیان دینے والی بات ہی نہ ہو۔ ورون چاہتا تھا کہ انایا کو بھی کالج میں داخل کرایا جائے۔ جبکہ اس کی بہنیں کالج جا سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ مگر چاچی کو یہ بات سویکار نہ تھی۔ وہ کہتی تھی، یتیم لڑکی ہے، ہم نے میٹرک تک پڑھا دیا ہے، بس اتنا بہت ہے۔ اگر یہ کالج جائے گی تو کام کاج میں میرا ہاتھ کون بٹائے گا؟ ہاں، اگر ورون اس کو پڑھا دیا کرے تو یہ پرائیویٹ چھاترا کی طرح اپنی امتحان دے سکتی ہے۔ ورون تو یہ دل سے چاہتا تھا۔ ماں کی اجازت ملتے ہی وہ دن میں 1 گھنٹہ انایا کو پڑھانے لگا۔ انایا کی بھی خوابوں والی عمر تھی۔ نزدیک ہونے پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر کسی پر ظاہر نہ کیا، اور گھر میں کسی کو بھی شک نہ گزرا کہ یہ دونوں نوجوان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ہیں۔ ایک دن نینا نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی تو ماں کو آگاہ کر دیا۔ چاچی نے انایا سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے بیٹے کو کہا کہ تم انایا کو نہیں پڑھاؤ گی۔ پڑھائی کے بہانے تم ایک یتیم لڑکی کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہو اور ایک ودھوا عورت کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پر پناہ دے کر پھر اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچانا شریفوں کی شوبھا نہیں دیتا۔ خبردار، اگر تم نے آئندہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچا تو یہ لوگ تو گھر سے بے گھر ہوں گے ہی، تمہیں تمہارے بابا معاف نہیں کریں گے۔ اس دھمکی سے ورون ڈر گیا
اور اس نے انایا کو پڑھانا تو دور اس سے بات چیت بھی ترک کر دی۔ یہ سب ماں کی سنتشٹی کے لیے تھا۔ دل سے وہ اب بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ وہ انایا سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ دل لگی کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔ ورن نے سوچا پہلے پڑھائی پوری کر لوں، پھر اپنی ماں باپ سے اپنی آرزو کا اظہار کر دوں گا۔ میں انایا کو جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال خاموشی سے گزر گئے۔ انایا نے بھی بہت احتیاط اور صبر سے کام لیا۔ اس وقت تک کا انتظار کرنے لگی کہ جب تک ارون پڑھائی پوری کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ البتہ یہ دونوں اس وقت گھر والوں سے چھپ چھپا کر بات کر لیتے تھے۔ جب چاچی گھر پر نہ ہوتی تو اس کا یہ راز صرف میں جانتی تھی، کیونکہ انایا مجھے اپنا دوست اور سکھ دکھ کی ساتھی سمجھتی تھی اور وہ مجھ پر اعتبار بھی کرتی تھی۔ پر ان کے بڑے بھائی ترون کی شادی ہو گئی اور یوں چاچی جی کے گھر ایک اور سدस्य کی بڑھوتری ہو گئی۔ اب چاچی جی اکیلی نہ رہی۔ شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں انہوں نے ترون کی پتنی کو سپرد کر دی۔ اس نے گھر سنبھال لیا۔ تب انہوں نے انایا کی چھٹی کرا دی۔ سوچے وہ تو اب بھی اس کی ماں وسودھا کی مدد کر دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے انایا کو ہٹا دیا کہ بچی اب جوان ہو گئی ہے، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ ترون کی پتنی کو بھی کہہ دیا کہ بیٹی یہ اب گھر بار تمہارا ہے، اگر چاہو تو کوئی دوسری نوکرانی رکھ لو، لیکن انایا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ وسودھا بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ ترون کی پتنی سمجھتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ انایا اب اپنی ماں کے پاس رہتی اور ہمارے گھر بہت کم آتی۔ اس کا کم آنا بھی چاچی کو اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ انایا سے میری دوستی تھی، ورن بھیا جانتے تھے، اس لیے اسے جو انایا سے کہنا ہوتا مجھے کہہ دیتا۔ میں صحیح سمجھتی تو انایا کو سمے ملنے پر بتا دیتی، ورن گول کر جاتی، کیونکہ چاچی کا پاس تھا اور ان کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں ورن بھائی کو بھی ناراض اور ناسوک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ان کی خوشیاں بھی پیاری تھی۔ پڑھائی پوری ہو گئی تو ورن کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چاچی چاہتی تھی کہ اس کی شادی وہ اپنے دوست کی بیٹی اننیا سے کریں۔ جب اس بات کی بھنک ورن کو پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز اننیا سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ انایا سے کروں گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کی ماں سے رشتے کی بات کر لیں۔ جب چاچی نے انکار کر دیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ چاچا جی بھی بیٹی کی اس فرمائش پر بہت پریشان تھے۔ لاکھ وہ ان ماں بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن انایا کو بہو بنانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے بغاوت کر دی ہے تو بہت سمجھداری سے کام لیا۔ وسودھا سے انایا کا رشتہ مانگنے کی بجائے اس کے پاس جا کر کچھ ایسی بات سمجھائے کہ وہ بیچاری سر جھکا کر رہ گئی۔ ورن ایک جوشیلا جوان تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ دل کسی بھی حالت میں کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک دن انہوں نے ارون کو پاس بیٹھایا اور کہا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی پیاری ہے، لیکن ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہیں دکھاؤ گی، انایا کی ماں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ اس کی بس یہی شرط ہے، اور تم نے FSC کے بعد آگے پڑھائی کے بجائے شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ اب اگر انایا کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا اور اچھے نمبر لانے ہوں گے، تبھی انجینئر میں داخل مل سکے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور وسودھا آنٹی کی اس شرط کو پورا کر کے دکھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سخت محنت کی اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اسے انجینئر یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جس دن وہ دلی جا رہا تھا، انایا ہی نہیں میں بھی رو رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں کو یقین تھا کہ شاید ہی ورن کو وہ خوشی مل سکے جس کی خاطر دن رات محنت کر کے وہ منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔
جب چھٹیوں میں گھر آتا تو میری اس کی عنایا سے فون پر تھوڑی بات ہو جاتی۔ تب وہ ایک نئی امید اور جوش لے کر واپس لوٹ جاتا تھا اور پھر اور زیادہ لگن سے اپنا بھویشیہ سنوارنے کے لیے محنت کرتا۔ یہ اس کی پڑھائی کا آخری سال تھا جب اسے خط ملا کہ اچانک ایک حادثے میں عنایا دنیا چھوڑ گئی ہے۔ یہ صدمہ ورن کے لیے بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ فیصلہ ایشور کی طرف سے تھا، یہ دکھ انسانوں نے نہیں دیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، پڑھائی کا آخری سال تھا، اس لیے اب چاچا جی خود دلی چلے گئے اسے تسلی دینے کے لیے کہ یہاں رہ کر پڑھائی پوری کر لو اور اب پرچے دے کر ہی آنا۔ ترون میرے چاچا اور ورن کے دوست نے خوب سہارا دیا، ہمت بندھائی تو وہ بڑی مشکل سے پڑھائی کا آخری سیشن پورا کر پایا۔ اس کے بعد اپنے شہر میں اس کا دل نہ لگا۔ چاچا جی نے کوشش کر کے اس کو دوسرے دیش بھجوا دیا، حالانکہ وہاں بھی عنایا کا دکھ ان کی طرح کھاتا تھا، مگر اب ہمت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ اور انہوں نے اچھی شکشا کے لیے اور زیادہ محنت کی اور پھر کینیڈا میں ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ سمے کی تنہائی کے بعد ایک اچھی لڑکی ملی تو اس نے اپنے دل کے گھاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی سمے گزر گیا، ایک دن خیال آیا کہ وطن جانا چاہیے، ماں باپ کو جدائی کا دکھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ سوچ آتے ہی ورن نے سامان باندھا اور اپنا گھر گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے، وہ بھی بہت اتفاق سے ملا۔ واپس جانے کے دن قریب آئے تو شاپنگ کی نیت سے ایک دن بازار جانا ہوا۔ ایک دکان میں اسے عنایا دکھائی دی، وہ حیران رہ گیا اور ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔ جاگتی آنکھوں کا خواب، وہ سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ نظر میں کوئی اسے پہچان نہیں سکا تھا، لیکن اس نے پہچان لیا۔ مگر یہ کیسے عنایا ہو سکتی ہے جبکہ وہ مر چکی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم عنایا ہو؟ ہاں میں عنایا ہوں، مگر تم تو مر چکی تھی۔ میرے بابا اور تمہاری ماں نے یہی بات بتایا تھا، انہوں نے جھوٹ کہا تھا صرف مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے بابا ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائے، اور میری ماں ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، وہ ان کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے منتیں سجامت کی تھی کہ وہ ایسے ہی کہے گی، تمہیں اپنے شہر سے دور پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج دیا تھا، اور مجھے ماں اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ تمہارے بابا نے اپنے دور کے ایک قریب رشتے دار سے میری شادی کرا دی، میں وہاں جیتی جی مر گئی، اور تمہیں کہہ دیا کہ میں مر گئی ہوں، تو ہاں میں مر ہی چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ کیا تمہیں زندہ لگ رہی ہوں؟ عنایا کی بات سن کر ورن کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر اس نے کسی سے بات نہیں کی، صرف مجھے اپنے دل کا دکھ بتوا کر واپس کینیڈا لوٹ گیا، اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے جن پر وہ وشواس اور اعتبار کرتا تھا، اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس دن بازار میں اسے عنایا ملی تھی، وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد ورن کے دل میں اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا، کاش وہ ورن کو نہ ملتی۔ امید ہے دوستوں آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔